باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے۔ بچے، بڑے طلباء و طالبات، ٹیچرز، والدین سبھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 13 ہے۔ ویڈیو نمبر 13 جو ہے اس کا عنوان ہے گھنٹی اور پھول۔ گھنٹی اور پھول۔ گھے کی گھن گرج کہاں سے کہاں تلک، یہ اس کا عنوان ہے۔ گھنٹی اور پھول۔ گھے کی گھن گرج کہاں سے کہاں تلک، اس میں بہت سارے الفاظ آئیں گے جن میں گھے آئے گا، اور عنوان ہے گھنٹی اور پھول۔ اور یہ اس کتاب سے لیا گیا ہے جس کا یہ ہماری لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جس کا نام ہے کھیل کھیل میں تعلیم۔ کھیل کھیل میں تعلیم۔ کھیل کھیل میں تعلیم، اور اس کا یونٹ نمبر 48۔ اس میں گھنٹی اور پھول اس کا تصور دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے یہاں بھی حسب معمول صرف ایک مضمون نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے مضامین جس میں اردو اور ریاضی، میتھمیٹکس اور سائنس، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب دیکھیں کہ اس میں اسلامیات کا کیسے، دینیات کا تصور کیسے آتا ہے، اور کس طریقے سے اس میں لایا گیا ہے۔ کہانی آپ کوئی بھی بنائیں، اس میں آپ جو ہے سارے سبجیکٹس کے تصورات لا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ اپنے اصل مقصد پر رہے، اور اصل مقصد آپ کے پیش نظر رہے، تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے بات کچھ اس کی یوں شروع ہوتی ہے، جو کہ یونٹ تھا گھے والا 49، یونٹ نمبر 49، کھیل کھیل میں تعلیم۔ اور اس میں کہانی یوں شروع ہوتی ہے: آؤ ذرا آج دماغ کو بالکل انوکھے اور بالکل وکرے طرح کے خیالوں پر ادھر ادھر گھماتے ہیں۔ اسے گھمن گھیری میں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اس گھمن گھیری میں ڈالنے سے، دماغ کو گھمن گھیری میں ڈالنے سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ انوکھی، یہ عجیب گھمن گھیری کچھ اس طرح سے ہے۔ کیا ہے وہ؟ اگر ایسا ہوتا، فرض کریں اگر ایسا ہوتا، جو کوئی اچھا کام کرتا، اس کے جسم پر کوئی سونا سا ننھا منا سا پھول لگ جاتا۔ کسی طرح کی غلطی کرنے والے کے جسم کے ساتھ ایک ننھی منی سی گھنٹی جڑ جاتی۔ ذرا دماغ کو گھمائیں اور بتائیں کہ پھر کیا ہوتا، بلکہ کیا کیا ہوتا، کیا کیا نہ ہوتا۔
سوچیں ذرا، سوچنا شروع کر دیں، میرے ساتھ ساتھ گھنٹی کی آواز بھی سنتے ہیں اور پھول کی بات خوشبو بھی سونگتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہوتا جس کے جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھنٹی نہ جڑی ہوتی؟ کیا ممکن ہے کہ پھر اگر یہ صورتحال ہوتی تو کون ہوتا؟ کوئی ایسا ہوتا جسم کے ساتھ گھنٹی جڑی نہ ہوتی؟ سوچو، سوچنے کا مقام ہے۔ اپنا دماغ گھماؤ اور بتاؤ کہ کیا ہوتا اگر بات کھل کر سامنے نہیں آئی اور آپ نے کچھ نہیں سوچا، نہ آپ کے دماغ میں گھنٹی بجی ہے، نہ آپ کے دماغ میں پھول کی خوشبو پہنچی ہے۔ تو پھر ذرا آئیں کچھ مثالیں لیتے ہیں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا۔ مثلاً کیا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں چلیں پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھوڑا بندھا ہے، جن کا وہ گھوڑا ہے وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ جو گھوڑے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہے، اس کے جسم پر ایک سونا سا ننھا منا سا پھول لگ جائے، اس کے جسم پر بھی ایک سونا سا ننھا منا سا پھول لگ جائے جو اس گھوڑے کے سامنے روزانہ کھانے کی چیزیں ڈالتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص آئے اور اس گھوڑے کو چوری کر کے لے جائے تو اس چوری کرنے والے کے جسم پر گھوڑے کی شکل کی ایک ننھی منی سی گھنٹی لگ جائے۔ چلو ایک اور بات کرتے ہیں، ایک اور مثال لیتے ہیں۔ گھر میں گھڑا رکھا ہے، ایک شخص باہر سے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھڑے پر گرد مٹی پڑی ہے، وہ اس گھڑے کو دھو دیتا ہے کہ اس سے کہیں پانی خراب نہ ہو جائے۔ اس کے ایسا کرنے پر جس نے کہ گھڑے سے گرد اور مٹی دور کی ہے، ایک ننھا سا سونا سا ننھا منا سا سونا سا پھول لگ جائے۔ اب یہ تو ایک شخص تھا، اب دوسرا آتا ہے اور ایک روڑا اٹھا کر گھڑے کو مارتا ہے، گھڑا ٹوٹ جاتا ہے۔ گھڑے کو توڑنے والے اس شخص کے جسم پر گھڑے کی شکل کی ننھی منی سی چھوٹی سی گھنٹی جڑ جائے۔ چلیں ایک تیسری مثال لے لیتے ہیں، ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ کلائی پر گھڑی باندھے اسکول آتا ہے، راستے میں وہ گھڑی اس کی کلائی سے گر جاتی ہے، ایک شخص لا کر وہ گھڑی اسی بچے کو دے دیتا ہے جس بچے کی وہ گھڑی کہیں اس کی کلائی سے گر گئی تھی۔ ایسا کرنے پر جو اس نے اچھا کام کیا ہے، اس پر اس کے جسم پر ایک سونا سا ننھا منا سا پھول لگ جائے۔ اب ایک دوسرا شخص آتا ہے، کوئی سے بچہ سمجھ کر اس کی کلائی سے گھڑی اتار کر بھاگ جاتا ہے۔ اب اس گھڑی اتار کر بھاگ جانے والے پر، زبردستی کرنے والے پر، اس ڈاکو پر کہ اس کے جسم پر ایک ننھی منی سی گھنٹی جڑ جائے۔ اب یہ ہم نے 3 مثالیں لے لی، لیکن یہ مثالیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اچھے کام نہیں کرتے، یا ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، مگر بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں
وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ بچے تو اچھے کام کرتے ہیں، وہ تو خود پھول ہوتے ہیں، بچے تو خود پھول ہوتے ہیں۔ غلط باتیں تو غلط کام کرنے والوں کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ اب سوچو کہ اپنا دماغ گھماؤ کہ کیا کوئی ایسا ہوتا جس کے جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی گھنٹی نہ جڑی ہوتی۔ سوچیں، آپ کی سوچ آپ کو جو کچھ بھی بتائے اسے بس اپنے دل میں رکھو، سوچو صحیح، دل میں رکھو، چلو کسی کو نہ بتاؤ۔ چلو آپ کو پھول لگنے اور گھنٹی جڑنے والی بات پسند نہیں آئی تو پھول کی جگہ اور گھنٹی کی جگہ کچھ اور کر کے دیکھ لیں، اور پھر اسی طرح کی کچھ مثالیں لے کر دیکھ لیں۔ آپ جو بھی کریں گے آپ کی سوچ وہی کچھ بتائے گی جو آپ کے دل میں ہے، جو ابھی آپ نے میرے عرض کرنے پر سوچا ہے، جو ابھی آپ نے سوچا ہے۔ مگر دیکھیں، بنانے والے کی رحمت کا اندازہ لگائیں۔ دیکھیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالک، ہمارا رازق کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ ہمارا رازق، ہمارا مالک، ہمارا پالک، ہمارا خالق کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ اس نے ہمارے غلطی کرنے پر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہے جس سے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کے جسم پر کوئی گھنٹی یا کوئی اور چیز لگ جائے، یا اچھا کام کرنے پر اس کے جسم پر پھول یا کوئی اور چیز لگ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس نے ہماری غلطیاں دوسروں پر ظاہر کرنے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں رکھا، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ پردہ ڈالنے والے کو ستار کہتے ہیں، ستار العیوب، عیوب عیب کی جمع ہے، اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا، وہ معاف کرتا ہے، نہ صرف ہماری غلطیوں کو چھپائے رکھتا ہے بلکہ کتنا بڑا رازق ہے، کتنا بڑا رازق ہے کہ ان ساری غلطیوں کے باوجود وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ٹیچر جو ہے یا والدین بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ، یا کوئی بڑا اس کو پڑھا رہا ہے تو وہ جو بھی اس بچوں کو ساتھ بات کر رہا ہے، اس میں سے سوالات جو ہے ریاضی کے بارے میں بھی آ جائیں گے، اور سائنس کے، اور کچھ نہیں تو لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کی تو بات ہر کہانی میں آ جاتی ہے، اور اسی کہانی کو لیونگ نان لیونگ سے آگے بڑھائیں تو پھر بہت کچھ ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ پہلے کی ویڈیو میں آپ کو مثالیں جو ہے وہ دی جا چکی ہیں کہ کیسا بات سے بات نکلتی ہے۔ اور اس میں جو ہے اسلامیات بھی آ گئی ہے، اسلامیات، دینیات، یا اللہ کا ذکر اور قرآن کا ذکر کہ اللہ کی کون کون سی صفات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اللہ کے مالک، پالک، خالق، رازق، کریم اور رحیم ہونے، غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے یعنی ستار العیوب، اور معاف کرنے والے یعنی غفار العیوب، عیبوں کو، غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ تو یہ ہماری آج کی گھنٹی اور پھول، گھے کی گھن گرج کہاں سے، دیکھا کہاں سے کہاں تلک۔ تو یہ سلسلہ ہمارا یہاں ختم ہوا۔